ألا لله الدين الخالص. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفہیم القرآن کا یہ مقدمہ ہے. پچھلی دفعہ ہم نے تصورات پر بحث کی اور اس سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے تصورات پہ ہی بتایا کہ تصور کیا چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے اتنی بریفنگ دی میں نے تصور کے اوپر کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ پہلے بھی کسی نے اتنی بریفنگ دی ہوگی. سارا کھیل تماشا اس تصور پہ، پوری کائنات ہی تصور پہ چل رہی تھی. اور اس میں جتنا بھی ہے یہ ساری کائنات میں آپ نیکی بدی سب تصور پہ ہے. کائنات کا بننا تصور پہ، نبیوں کا آنا تصور پہ، جانا تصور پہ، موت سب چیزیں تصور ہے. تصور ایک عجیب چیز ہی ہے، بس خیال ہے آدمی کے ذہن میں آتا ہے، سارا کام اسی پہ بنتا چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ زندگی کے بنیادی تصوروں کو پیش کرتی کہ جس پہ زندگی چلتی ہے. یہ ان تصورات سے بحث کرتی جن تصورات، بعض تصور ایسے خام خیالیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس بات کو، ایسے اپنے ذہن کے اندر وسوسے اندیشے، اس بنا پر آدمی کوئی نہ کوئی عمارت تعمیر کر لیتا ہے. جیسے ہم اپنی اولادوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں جبکہ ہم اس کو نصیب ہی نہیں دے سکتے. یہ ایک تصور باندھ لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ اگر میں نے کمایا اور میں بہت ساری دولت چھوڑ گیا تو میری اولاد پیچھے بڑے آرام سے رہ سکے گی. یہ ایک تصور ہے. اور میں کماتا رہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بڑے آرام سے پیچھے رہ سکے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک تصور ہے اور یہ خام تصور ہے. ایک ہوتا ہے پختہ تصور، اسٹرانگ تصور، ایک ہوتا ہے خام ناقص قسم کا تصور جس کی کوئی اہمیت ہوتی. وہ ایک آپ خام خواہ اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، پھر اسی بنیاد پر سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں. جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دولت مند باپ کی اولاد لازمی نہیں کہ دولت مند رہے اور غریب باپ کی اولاد نہیں غریب رہے. یہ ہوا ہی نہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، انسانوں کی جو 99.999 قسم جو ہے نا وہ ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ہی پاپ کرتی ہے. اچھا، مرنے کے بعد بھی اس کے مال کا جو غلط استعمال وہ بھی باپ کو ہی جاتا ہے، سارا باپ کو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا مال تو وہی ہے کہ جس کو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، بعد میں تو دوسرے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور گناہ تیرے ذمہ آ رہے ہیں. جو حلال حرام سے اکٹھا کر کے دیا انہوں نے حلال حرام سے. یا مجھے قصہ یاد آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ گزرے ہیں اور ان کا دور ایک مثالی دور گنا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ بھی ان کے قائل ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، ورنہ مانتے یہ بھی کسی کو نہیں. یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا دور واقعی یار مثالی دور تھا. تو انہوں نے جب وہ اپنی زندگی کا اختتام ہو رہا تھا اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہے تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو بڑے بادشاہ ٹائپ شخصیت تھی وہ. اس کی کوئی وقت آیا تو میں آپ کو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات بتاؤں گا. آپ حیران 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 ہی ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کیا دولت مند ہوں جو وہ دولت مند تھے. مطلب میرا خیال ہے کہ ہوں گے دولت مند، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اتنے دولت مند میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ روزانہ ایک جوڑا پہنے اور ان کے دوبارہ اس جوڑے کی باری آئے ہی نہ. ایسا کچھ نہیں، 2 3 4 دفعہ تو بڑے امیر لوگوں کو بھی میں نے پہنتے دیکھا ہے. وائٹ رنگ کے کپڑے تو ویسے ہی سب کچھ چھپا لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ پہنا ہوتا ہے. ایسے جوڑے نہیں میں نے کبھی، بہت کم کسی کوئی رئیس ادھر ہوں گے، ابھی یہاں نہیں میں نے کوئی دیکھا ایسا بھی جس کا ڈیلی کا ایک سوٹ ایک دفعہ آج پہنا پھر زندگی میں دوبارہ باری ہی نہیں آئی اس کی. ایسا کوئی نہیں مجھے نظر آتا. اتنے امیر آدمی کی وہ پھر بعد میں کیسے وہ اسلام کی طرف آئے اور کس واقعے نے ان کے دل کے اوپر چوٹ لگائی جس سے وہ بدل گئے. تو ان کے جب نزاع کا وقت آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو کس طرح سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھوکے ننگے خلیفۃ المسلمین آپ، پیچھے کوئی جائیداد نہیں. انہوں نے بڑا ایک پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو میری اولاد نیک ہوئی تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا.
اگر میری اولاد بد ہوئی تو کیا بدوں کے لیے مال چھوڑ کر جاؤں؟ بدوں کے لیے مال چھوڑ کر جاؤں؟ فوت ہو گئے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ریاستیں اور جاگیریں انہی کے خاندان سے، ان کے رشتہ داروں نے چھوڑی تھی، ان کے بیٹوں کو لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں مانگتے ہوئے دیکھا، جو حرام کا مال اکٹھا کر کے گئے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو لوگوں نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک وقت میں 100 گھوڑا ایک بچہ جو ہے وہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دے رہا تھا۔ گھوڑا عام نہیں آتا بھائی، دیکھنے میں لگتا ہے گھوڑا ہے، عربی نسل گھوڑا، ہاں جی، یہ عرب کے لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں بڑے شوقین مزاج، ان سے پوچھیں کتنے میں ہوتا ہے، آپ کی مرسڈیز کے برابر ہے گھوڑا ان کا، عربی نسل۔ تو نسلی گھوڑے جو عربی تھے وہ 100 گھوڑے، 70 گھوڑے ان کے بیٹوں نے فی سبیل اللہ جہاد کے لیے ویسے ہی دے دیے اللہ کی راہ میں۔ یہ ہوتا ہے ایک تصور خام اور ایک تصور تام، ایک پورا تصور، اچھا تصور، مضبوط تصور، اور ایک اور۔ تو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ آدمی کو صحیح تصور باندھنے پہ مجبور کرتی ہے، اس کے دل کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو کہتی ہے اس میں فکر والی کوئی بات نہیں، کار ساز ماں بفکر کار ماں، جو میرے پیدا کرنے والا ہے وہ ہر وقت میری ہی فکر میں تو لگا رہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، جانا ہے کہیں سے، آنا ہے اس نے۔ تو ایک بات ساتھی نے کہا کہ کار ساز ماں بفکر کار ماں، وہ میری فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری، جب ہم اس کو رب مان لیتے ہیں اور اسی کی بات پر توکل کر لیتے، توکل لینا ہوتا ہمارا، جب مان لیتے ہیں اس کو پہلے رب مانیں کہ واقعی وہ پالتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ساری زندگی اولاد کو ہم یہ تانے دیتے رہتے کہ میں نے تمہیں پالا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ نہیں پالتے۔ کیا آپ اس کا کان بڑا کرتے ہیں روزانہ اٹھ کے، اس کا ناک بڑا کرتے ہیں؟ یہ کیسے اس کا ناک نقشہ، پہلے تو اتنے ہوتے ہیں ہاتھ، پھر بڑھتے 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 یہ ہاتھ ہوا، چھوٹی سی ناک ہوتی ہے، پورا بچہ آپ کے اتنے سے ہاتھ میں آ جائے ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگ صرف بچے کو اٹھاتے ہی ڈرتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے یہ کہیں بھینچ نہ لوں، میں اسے دبا نہ دوں، اس کا سانس ہی نہ بند ہو جائے۔ ایکسٹرا حساس بھی تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورے بازوں کے ساتھ اس کو اپنے بازوں میں لینا چاہتے جفی ڈالنے کے لیے بڑا ہو جائے، لیکن وہ ویٹ لفٹنگ کر کے ایسا جوان ہوا ہوتا ہے کہ باپ کی اپنی نگاہ بھی اس پہ نہیں ٹھہرتی۔ تو آپ بڑا کرتے ہیں اس کو، آپ نہیں بڑا کرتے، نہ میں بڑا کرتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، رزق کا ذریعہ آپ کو بناتا ہے، آپ کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ سنگ دل باپ نہیں بناتا، رحم دل ماں بناتا ہے۔ اگر ماں کے اندر سے رحم نکال لے، ممتا نکال لے، اور باپ کے اندر سے شفقت نکال لے، تو کیا ضرورت پڑی اس کو اولاد پالنے کی؟ تو کیا یہ شفقت اور رحمت دونوں آپ ہی آپ کے اندر آ جاتی ہیں، یا کوئی ڈالتا ہے؟ کوئی ڈالتا ہے نا، ورنہ کچھ باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سانپ کی طرح اپنے انڈے کھا جاتے ہیں، دیکھتے نہیں اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ مائیں 6 8 بچوں کو چھوڑ کے آشناؤں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں نا، جنا تو انہیں میں ہوتا ہے، ہاں جی، اپنے بچوں کو خود قتل کر دیتی ہیں۔ یہ اخباروں میں پڑھتے ہیں آپ، وہ تو پہلا صفحہ نہ پڑھا کریں اخبار کا، اخبار کو الٹ کے نا، جو اس کے پہلے کے بعد دوسرا فرق آتا ہے نا، اس کو پڑھا کریں۔ وہ لوکل خبریں ہوتی ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، وہ آپ کا معاشرہ ہوتا ہے، سارا معاشرہ ہوتا ہے، وہ اس میں بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ FIR درج ہوئی، فلان یہ کیا۔ پہلے میں تو بڑی بڑی موٹی سرخیاں، اور اس کے اندر انٹرنیشنل، وہاں نیشنل، جو ادھر ہوتی نا، وہ جو اندر لوکل، میرا اور آپ کا آئینہ ہمارے منہ کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہیں ہم، وہ دیکھا کریں کہ بیٹیاں کیسے بھاگ جاتی ہیں، بیٹے کیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، باپ کو کیسے قتل کر دیا، باپ نے کیسے مار دیا، مائیں کیسے فرار ہو گئیں، ماں نے کیا کیا، بچوں نے ماں کے ساتھ کیا، بھائی نے بھائی کے ساتھ، بھتیجوں نے، بھابھیوں نے، سب اس کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آپ کا معاشرہ کیسے تخلیق ہو رہا ہے۔ تو یہ کن تصورات پر ہوتا ہے؟ یہ خام تصورات پر۔ ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے نوکری سے
آ گیا، یا پھر میں اپنا بزنس چھوڑ دیا، وہاں نقصان ہو جائے گا، دین کی طرف نہیں جانا، یہ بھی ایک تصور ہوتا ہے۔ تو ٹائی ڈال لی آپ نے خود ہی، آپ نے کیا کیا، جب آپ جا رہے ہوتے نا تو آپ وہ میچ کے کیپٹن کی طرح یوں کر کے سکہ اچھالتے ہیں اور اس طرح آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا آیا، تو آپ جب اس طرح کر کے اچھال رہے ہوتے ہیں نا، فیصلہ کر رہے تو دراصل وہ آپ کا ذہن اچھل رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی تمنائیں ہوتی ہیں، آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ پہلے میری باری آئے یا اس کی آئے، یہ آپ کے ذہن پہ ہوتا ہے کہ یہ کھیل کے تھک جائے گا پھر میں باری لوں، یا میں پہلے کھیلوں تو یہ بعد میں کیا کھیل سکے گا، یہ اپنے ذہن میں ہوتا ہے کیپٹن کے کہ کس ٹیم کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے۔ تو وہ آپ سکہ اچھال رہے ہوتے ہیں، اس میں ترجیح آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، تو پھر جو آپ کے ذہن میں اصل ترجیح ہوتی ہے نا، آپ کے تصورات کی صحیح ترجیح وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چھوڑیں جی آج درس قرآن سننا، آج ہم فلاں جگہ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، اس سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھاڑ میں جائے یہ دنیا، میں نے تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہے، اہل ایمان کی بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اس تصور پر قرآن کریم میں۔ تو یہ بھی ایک آپ پھر جو ہے نا اپنا خود ہی ٹاسک کرتے ہیں، یہ انسان کے ذہن میں ٹاسک 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اس لیے خام ذہن اور تام ذہن، ایسا تصور جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے وہ بھی تصور ہی ہے، ایسا تصور جو جہنم کی طرف لے جائے وہ بھی ایک آپ کا تصور ہے۔ بس اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے سے، اللہ کی اس کتاب کو پڑھنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے سے۔ وہ کیسے اختیار کرتا ہے آدمی؟ حدیث شریف کا درس ایسے ہی ہے جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آج کل میں کچھ کتابیں ایسی ہیں عجیب و غریب میرے ہاتھ لگی ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں بڑا، وہ ہر مجھے آٹو بایوگرافی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اٹریکٹ کرتی بڑے بڑے علماء کی، جو یہ مختلف دوروں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے پہ بھی انسان گزرتے، انسان کو سمجھ آتی کہ یار واقعی ایسے ہی دور گزر۔ تو آج کل میں نے ایک عالم دین کا پڑھا تو مجھے بڑا مزہ آیا، اور میں نے جس نتیجے پہ میں پہنچا تھا، جس نتیجے پہ ہمارے استاد بزرگ پہنچے تھے، وہ مجھے کہتے تھے جس نتیجے پہ اور اس پہ ہی اس نے آج کہا، اس نے کہا بہت پڑھا منطق فلسفے، پتہ کیا کیا پڑھا، بے شمار اس عالم دین نے کتابیں لکھی، تاریخ میں اس کا نام ہے۔ اس نے کہا اب کہیں مزہ نہیں آتا، اب تو بس قرآن شریف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، بس سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو یہی پڑھتا رہتا ہوں، جو اس میں مزہ ہے اب کسی میں مزہ ہی نہیں رہ گیا۔ اس پہ بھی بڑے وقت گزرے، الٹے سیدھے سارے۔ تو یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے تصور کو جب باندھ لیتے ہیں پھر آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بس آپ اپنے تصور کو مضبوط رکھیں، یقین کا عمل ہوتا ہے، کہتے پیر کا عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ کا یقین نہیں کامل، بس چھوڑ دیں، پھر کیا فائدہ، پھر آپ بہانے ہیں، اور عمر گزر جاتی بہانوں کے اندر ہماری، اور بہانہ 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 چل جائیں گے، ہم بندے ہیں، ہم نے تو مان ہی لینا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا۔ ادھر کس کو منصف، کون منصف ہوگا، کس کو وکیل کریں گے، خود ہی کھڑے ہوں گے، اصالتاً وکالتاً تو وہاں پیش نہیں ہونا ہے جی، جا گئے کورٹ میں، LLB کا کیا وکیل، اس کو 5,000 دیا، وہ کورٹ میں گیا، اسے کہا جناب حضور یہ تو مجرم تھا ہی نہیں، یہ تو فلانی جگہ سے گیا ہوا تھا، وہاں سے یہاں آیا، اس نے ایسے کیا ویسے کیا، وہ آپ کے حق میں دلائل دے کے 5,000 میں آپ اس کا علم ایمان اپنا بیچتے ہیں، اس کا خریدتے ہیں، وہ کرا کے آپ اپنا فیصلہ کرا کے، جج بھی بیچارہ سادہ ہوتا ہے، لیکن سادہ بھی کیا ہوتا ہے پتہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو فیصلہ تو ظاہر باتوں پہ ہی کرنا ہے نا، لیکن وہ مالک الملک نہیں ظاہر دیکھے گا، ہاں وہاں فیصلے باطن پر ہونے ہیں، اور ایمانی طور پر جو آپ کام کر رہے تھے نا اس وقت وہ سامنے لے کر آئے گا، وہ کہے گا یہ آؤ، چھوڑو منہ سے، کہا یہ قرآن شریف میں آیت الیوم نختم بافواہہم، آج ہم تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، آج تمہیں بولنے نہیں دیں گے، بہت بول لیا تم نے زمین میں، بول بول کے ماں باپ بہن بھائی اولاد عالم یاروں دوستوں کو بڑا ہی بول کے تم نے چپ کرایا، مجمع کے اندر بات نہیں کرنے دی، آواز بلند کر لی، 6 گالیاں ساتھ دی، بندے نے اپنی عزت بچاتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، آج نہیں بولنے دیں گے، آج تم چپ رہو گے، جنہوں نے کیا ہے وہ بولیں گے، ان کو بلائے گا، ان کو ہاتھوں کو، یہ پیر بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گے، یہ کان بولیں گے،
یہ بتائیں گے آپ، یہ بتائیں گے کہ ہم کہاں گئے تھے، کیا کیا تھا ہم نے، کیا. یہ اندر سے دماغ آپ سے گفتگو کرے گا. ٹیپ کے اندر سے آواز آتی کیسے آتی ہے؟ وہ ٹیپ بول رہی ہوتی ہے اندر سے، وہ جو ریکارڈر، یہ دماغ کے اندر ریکارڈر ہے، آواز لگائے گا، آپ کو سنائے گا. پیٹتا جائے گا آدمی، ہائے ہائے تم لوگ کیوں بولے، میں تم کو تو بچانے کے لیے وہاں بحث کر رہا تھا. تو جواب ہوگا کہ جس نے تجھ کو چپ کرایا اسی نے ہم کو بولنے کا حکم دے دیا. تو وہاں ہر شے بولتی ہے. ہمارے ہاں ہی نہیں کچھ بولتا. بولا نہیں، رویا نہیں ستون، ساری دنیا کے سامنے رویا. صحابہ کرام کے مجمع کے اندر رویا. لکڑی کا ہی ستون تھا نا، حضور ٹیک لگاتے تھے. وہ فراق میں حضور الگ ہوئے، وہ بلند آواز سے رو پڑا. ایسے رویا جیسے بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ممبر سے اترے، اس کو گود میں لے لیا. وہ کہتے ہیں یوں رویا ہچکیاں لے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے بچہ چھوٹا ننھا بچہ روتا ہے. حضور نے اس کو بڑا پیار کیا. در فراق او چوبے خشک گریز، رومی نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں خشک لکڑیاں روئیں، مسلمان تو نہیں رو سکا جیتا جاگتا وجود. رومی نے بھی یہی کہا کہ تو نہیں رویا حضور کو یاد کر کے، تنہائیوں میں مجھے یاد کر کے بتا دیں. اللہ کو یاد کر کے تو ہم سر روئے ہوں گے، کوئی گناہوں کی ویسے کہ پکڑ نہ لے پھینٹی لگائے گا ہمیں. حضور کے بارے میں جو تنہائی میں رویا وہ مجھے بتائے کون رویا. نہیں رونا آتا ہے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان یاد آتے ہیں. ماں باپ آتے ہیں نا، روتا ہے نا، کیونکہ ماں باپ کے احسان یاد آتے ہیں. امی کی یاد آتی ہے، ماں مر جائے تو پھر بندے کو یاد آتا ہے صبح کھانا کیسے دیتی تھی، شام کو کیسے دیتی تھی، میرے کپڑے کیسے پریس ہوتے تھے، میں چیخ چیخ کے بھی بولتا تھا، وہ دھیمے دھیمے انداز سے چپ کراتی تھی. باپ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابا جی کیسے سارا دن کام کرتے تھے، پھرتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر شام کو آ کے ہم ڈیمانڈ کرتے تھے، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے تھے دیتے تھے. یاد آتے ہیں ابا جی؟ احسان آتے ہیں یاد تو رو پڑتا ہے بندہ، تنہائی میں رو پڑتا، دل بھر آتا ہے آدمی کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں رونا آتا؟ یہ سوال ہے. آپ کا تصور کبھی باندھا ہی نہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیالوں میں لائے ہی نہیں. حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہائیوں میں یاد ہی نہیں کیا. آدمی کا جو محبوب ہوتا ہے نا، وہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، عشق مجازی کی بات بتانے لگا ہوں، کہ آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہو تو وہ اس کو اپنے پاس حاضر کر لیتا ہے. تخیل اور تصور اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس کو اپنے پاس حاضر کر لیتا ہے. دلیل میرے پاس ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن خان مومن کا شعر ہے، ملک الشعراء تھے، غالب سے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. دلیل ہے میرے پاس، عشق مجازی کی دلیلیں بھی ہم دے سکتے ہیں، عشق حقیقی کو دیں گے ہی. جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا حاضر کر لیتا ہے گھر بیٹھا محبوب آپ کے. وہ کہتا ہے محبوب قدموں میں نے کہا وہ خود ہی آ جاتا ہے قدموں میں. اتنا تیز تخیل ہوتا ہے ہمارا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تخیل میں آ کے اور تصور میں آ کے تمہارے اور میرے پاس بیٹھے ہوئے نظر کیوں نہ آئیں، یا ہم اپنے آپ کو بارگاہ نبوت کی کچہری میں بیٹھا محسوس کیوں نہ کریں کہ حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور میں حضور کے پاس بیٹھا ہوں. حضور مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے کاشف تم میرے امتی ہو، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے. حضور فرما رہے ہیں ہر حدیث، حضور مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. نہیں، عبد الوحید تم کو ہم کہتے ہیں، شعیب تم کو کہتے ہیں، خالد تم کو کہتے ہیں، اجمل تم کو کہتے ہیں. پکار کے کہتے ہیں حضور. ایک دفعہ دل ہی لرز جاتا ہے، ساری شہوتیں دل سے نکل کر دور ہو جاتی ہیں اور ساری شبہات پاک صاف ذہن ہو جاتا ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آ جائے وہاں ذہن کو اس طرح صفائی ہو جاتی جیسے پتہ نہیں نور ہی نور بھر جاتا ہے. لیکن وہ ہم نے کبھی مراقبہ کیا ہی نہیں، کبھی تصور میں حضور کو لائے ہی نہیں. تو کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہم اپنے ذہن میں باندھیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. اللہ کا تو باندھ لیتے کہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے زندہ. حضور کا بھی کبھی سوچیں،
कभी हजूर को ताइफ पे चढ़ते हुए देखें, कभी ओहद में आते देखें, कभी बदर की रात में देखें, कभी खंदक में पैगंबर के पेट पर बंधे हुए पत्थर देखें, कभी फतह मक्का में पैगंबर का झुका हुआ सर देखें, कभी हुनैन के अंदर पैगंबर को अपने घोड़े की भाग आगे करते हुए, जब सब भाग जाएं पैगंबर अकेला आगे जा रहा हो, उसको उस वक्त देखें, और कभी नजा के आलम में अपने पैगंबर को देखें जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे, कभी चश्मे तसव्वुर से दफन होता हुआ देखें, कभी हजूर की बारगाह में अपने आप को इससे पाए कि हजूर खिताब फरमा रहे हैं, आप सुन रहे हैं नीचे बैठे, ऐसे देखें। ये तसव्वुर नहीं है हमारे पास। ये है हमारे जो खुश्क जो हैं हमारे फिरके, जिनके अंदर ड्राइनेस कुछ जरूर से ज्यादा आ गई है और कुछ ज्यादा ही तार हो गए हैं। अगर किसी के यहाँ ड्राइनेस है ना, खुश्की है, तो कुछ ज्यादा भी तार हो गए हैं, जरूर से ज्यादा ही तार हो गए हैं। उनकी तरी और इनकी खुश्की से जान छुड़ा के कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करे, मैं कहता हूं बंदा बंदे का पुत्र छोड़े सही अल्लाह का बंदा बन जाता है। ये तसव्वुर है, तसव्वुर नहीं हमारा सही हो रहा। इसलिए मैं यहां रुक गया हूं। ये मैंने क्यों ब्रेकें लगा ली इसी जगह पे, मुझे पता है कि सारे दीन के अंदर जो हमारा वो होता है, न्यूक्लियस होता है, एक मरकजा होता है, वो जो बिल्कुल सेंटर होता है जहां से सब कुछ निकलना है, अकाई जो है हमारी बुनियादी, वो तसव्वुर है। तसव्वुर गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया, आदमी गलत ही गलत होता चला गया, और आदमी कभी सही हो ही नहीं सकता। उसके कंसेप्शंस ही तो होते हैं जो उसको मिसगाइड करते हैं। कहते हैं कि हम बात करते हुए कहते हैं कि आपको मिसकंसेप्शन है, इसके अंदर आपको गलत फहमी लाहक हो गई, बात ऐसे नहीं, बात दरअसल ऐसे है। तो ऐसे ही ये बात हम समझाते हैं कि हमें ये तसव्वुरात की दुनिया जो हम बसा लेते हैं कि ये मैं हमेशा इसमें रहूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, मेरी बीवी होगी, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, हैं जी, और फिर मैं उनके लिए ये, फिर एक गाड़ी होगी, फिर गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँगा, वो फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं उनके गिर्द खेलूंगा, वो दादा बू करते मुझे पकड़ लेंगे। फिर हजार क्या बात कर रहे हो भाई, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और समा 100 बरस का और पल की खबर नहीं। दादा तुम तो शौहर ना बन सकोगे, दूल्हा भी बनने की नौबत नहीं आएगी, सेज सवारने की बातें करते हो, हाँ, चारपाइयां उठ जाएंगी घरों के अंदर से। पंजाबी के एक शायर हैं सूफी अहमद साहब, यहाँ पे डीएसपी होते थे, फौत हो गए। उनकी किताब सच्चियां सरकारां, उनका एक जवान बेटा जो फौत हो गया था, एक ही बेटा था, हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया। तो मैंने उनको देखा, अपनी मस्जिद में हमारी में आते थे, वो कुछ बड़े वली अल्लाह बंदे थे, मौलाना इसहाक साहब, उनकी ने पूरी किताब सच्चियां सरकारां, मुझे बहुत छोटा था, मैं 7वीं 8वीं में था, ये 91 92 93 की, तो वो उस वक्त छपी थी। तो उन्होंने फिर एक ना बिखरे मोती भी लिखी थी अपने बेटे के गम में। तो उसका एक शेर इसी तरह से है कि पंजाबी का शेर है, पैना मान वीरां दा हुंदा ते खलोंदियां विच दरवाजे। ये होता है ना हमारे यहाँ, जा रही है बारात, जाते वक्त वो मुहारे पकड़ लेती बहनें, घोड़े पे बैठा हुआ भाई तो लाग लेती हैं, दरवाजों में खड़ी हो जाती, नहीं जाने देना आपको। पैना मान वीरां दा हुंदा ते खलोंदियां विच दरवाजे, ओही पैना अखी वेखण निकले जान जनाजे। अपनी आंखों से देखती हैं, वही पैना अखी वेखण के निकले जान जनाजे। देखता है आदमी, ये प्यारी सी माँ, ये प्यारा सा बाप, ये प्यारा सा भाई, ये प्यारे से बेटे, ये प्यारी सी बेटियां, जख्म पर जख्म, जख्म पर जख्म, जख्म पर जख्म। तो तसव्वुर में सेहरे बंधे हुए हैं, तसव्वुर में वो लाग और बिहार देने वाली चीजें हैं, तसव्वुर में क्या कुछ है, लेकिन बूढ़े बाप का एक बेटा कमर टूट जाती है। लेकिन मैंने एक तसव्वुर और भी देखा, एक आदमी का, बड़े अल्लाह वाले थे, उनका पहले एक बेटा मरा, जवान, उनका बाकी 3 हैं अल्लाह के, फिर दूसरा मरा। अफसोस के लिए गए लोग, अल्लाह का माल अल्लाह लेगा। फिर तीसरा मरा, फिर भी एक की आस थी, फिर चौथा मरा,
باپ نے 4 بیٹے جنازے اٹھائے، لوگ افسوس کے لیے ان کے پاس گئے، حوصلہ تو ٹوٹ جاتا ہے نا، اللہ سے شکوے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیٹا ہوا تھا، کہنے والے نے جا کر یہ کہا ہاتھ رکھ کے کہ یار کوئی بات نہیں، آزمائش ہے۔ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، او بھائی چپ، آزمائشیں تو ولیوں نبیوں کی ہوتی ہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کو تو سزائیں ملتی ہیں، آزمائشیں ان کی، میں گناہ گار بندہ، میری آزمائش نہیں ہو سکتی، آزمائش نیک بندے کی ہوتی ہے۔ جو مالک کرے الحمدللہ، 4 لے گیا، اس نے دیے تھے وہی لے گیا۔ یہ بات نہیں کرنی کہ مجھ پہ آزمائش آئی، میں نیک ہوں نہیں ہوں، میں اس آزمائش والے لفظ پہ نہیں آ سکتا، مجھے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہوں، پھر اللہ ہلاتا ہے کہ بندے کا پتر بن، تو میں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ معاف کرے، میرے رب کے سارے فیصلے سچ ہی سچ ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھیں، ایسے بھی دیکھیں، ایسے بھی دیکھیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تصورات پر مبنی کہ اس کے اللہ تعالیٰ کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا، ایک بوڑھے کا نوجوان بیٹا اٹھا لیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے جان نکال دو، وہ لے آتا ہے، تو بوڑھا باپ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر پوچھتا ہے مجمع میں، جب تم اس کے بیٹے کی جان قبض کر کے لے آئے، باپ کے دل پر کیا ہوا؟ کہا قیامت گزر گئی، ایک ہی بیٹا تھا اللہ تعالیٰ کہتے پھر اس نے کیا کہا؟ کہتا اس نے آگے سے کہا الحمدللہ، مالک تیرا شکر، تیری رضائیں، تیری تعریفیں، تو ہی لے کر جانے والا ہے، یہ آزمائشوں پر۔ تو انہوں نے آگے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اب میرے بندے کو دیکھ لو، اس میرے بندے کی جزا یہ ہے کہ اس کے الحمدللہ ایک کہنے پہ ایسا ایک موتی کا محل تیار کر دو پوری جنت میں، جس کا ثانی کوئی نہیں ہوگا، وہ صرف اس کے اس جزا پر ہوگا کہ بندہ میری اس بات پہ بھی ٹھہرا رہا۔ تو یہ فیصلے یہاں کے ہمارے تصورات سیدھے ہو جائیں، ہماری زندگیاں سیدھی ہو جائیں، ہماری تصورات دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک تو فنا نہیں ہونی، اندر ہے نا، اندر ہے، سارا کچھ اندر ہے، یہ نا یہ پھوڑا اتنا پکا ہوا ہے، یقین جانے یہ بڑا عجیب قسم کا پھوڑا ہے، یہ نظر بھی نہیں آتا، یہ اندر ہی اندر کینسر کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے، خدا کے اوپر شکر کریں تو پھر دبانے سے پتہ چل، تھوڑا سا دبائیں تو ٹک کر کے باہر سے آ جاتا ہے سارا مواد اندر کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو یہ بڑا یہ وہ سب ساری آزمائشیں میرے لیے لکھا دیتی، سب 1 منٹ میں، نہ شکریہ کفر، اوپر سے کہتا رہتا اللہ تیرا شکر ہے، اوپر سے تو سارے کہتے ہیں، وہ اندر والا شکر نہیں ملتا، وہ تصورات پر ہے، تصور سیدھا ہو گیا، گویا آپ کی کائنات سیدھی ہو گئی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اور اسے پھر آخری بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، 4 جملے۔ اسی اسنا میں اگر کسی مقام پر کوئی سوال ذہن میں کھٹکے تو اس پر وہیں اسی وقت کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھیں، بلکہ اسے نوٹ کر لیں، سوال کو لکھیں۔ مولانا نے کہا کہ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اپنے پاس ایک ڈائری بنائیں، قرآنی کاپی، اس کے اوپر سوال لکھیں اپنا فوری کہ یہ ذہن میں میرے بات آئی ہے، یہاں اللہ نے کیوں یہ فرمایا، اسے نوٹ کر لیں، اور صبر کے ساتھ آگے مطالعہ جاری رکھیں۔ یہ نہیں پھر اس کے بعد رکھ کے بس چل مجھ سے پوچھ، ٹیلی فون کر، اس سے پوچھ، نہیں، اس کو خود ہی کریں۔ یہ پہلا مطالعہ جو آپ نے کرنا ہے قرآن کا، ویسے کرنا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ آگے کہیں نہ کہیں اس کا جواب مل جائے گا، اگر جواب مل جائے تو اپنے سوال کے ساتھ اسے بھی نوٹ کر لیں، نیچے لکھ دیں کہ اس آیت کا جواب جو سورہ بقرہ کے اندر 196 نمبر آیت تھی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر 33 نمبر آیت کے اندر دیا ہے۔ ایسے لکھیں۔ قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ، ہدایت کیسے لینی ہے، یہ نہیں بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمین، پھر سب کی بات ہے آمین، اس کو ہمیں بھی یاد ہے آمین آمین۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ابھی آپ نے نماز پڑھی؟ جی ہاں پڑھی۔ مولوی صاحب جو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ مولوی صاحب نے، حاجی صاحب کون سی پڑھی تھی؟ حاجی صاحب آپ بتائیں۔
ہم ہیں وہاں جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی، پہلے تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب تو مگر کسی بات پر بھی نہیں آتی۔ پتہ نہیں کس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جب ہم مولوی صاحب کے پیچھے قرآن شریف پڑھے، ہمارا مقام کا بھی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں عرش الہی سے آگے گزر جاتے ہیں یا کہاں نکل جاتے ہیں ہم، وہاں ہوتے ہی نہیں۔ مجھے یاد آیا مولانا مودودی سے کسی نے لکھا بھی میں نے عرش الہی پہ نظر ڈالی تو وہاں سے میں نے پوچھا بھی یہ جماعت اسلامی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولانا نے کہا آپ اتنی دور جو جا رہے ہیں آپ نیچے ہی رہتے، یہیں پہ پتہ کر لیتے لوگوں سے بھی ہم صحیح ہیں یا نہیں، یہ کوئی اتنا معاملہ تو تھا نہیں۔ تو وہاں بھی نا بہت بلند مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں نہیں پتہ چلتا بھی یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا ہم کیا کر رہا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سمجھ۔ تو کسی کے سوال کا جواب نہ ملے تو صبر کے ساتھ دوسری بار پڑھیں، پھر نہیں ملا تو قرآن شریف جب آپ ختم کر لیں پھر مل جائے گا۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، یہ کون کہتا ہے؟ وقت کا سب سے بڑا متکلم سید سلیمان علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں علم کا ایک نام ہے، انہوں نے اپنے رسالے میں مولانا کو متکلم اسلام کہا تھا کہ ہمارے دور کا سب سے بڑا بیسٹ ڈیبیٹر جو کھڑا ہو جائے تو کفر اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، ایسا آدمی تھا۔ مولانا گفتگو کرتے تھے تو مستشرقین کے دل لرزتے تھے۔ لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی تو پتہ نہیں کتنے 100 مستشرقین آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے، تو جواب نہیں آ رہا تھا کسی بات پر، تو مولانا مرحوم پھر اٹھ کر گئے، مولانا نے ایسا جواب دیا سب چپ۔ اللہ نے فہم دیا تھا، مولانا کا باپ بھی بہت نیک تھا اور ماں تو بس حد سے زیادہ نیک تھی، مولانا بڑی سختی سے تربیت کی مولانا کی۔ بلکہ جب مولانا کو پھانسی کی سزا ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے مولانا کو بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا چلا نا کہ رحم کی اپیل کی ہے تم نے، چھوڑوں گی نہیں۔ تو وہاں سے جو مولانا نے اپنی ماں کو خط لکھا ہے نا وہ پڑھنے والا ہے، وہاں کہا ماں یہ ان کو پتہ ہی نہیں مجھے کس نے پالا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بے وقوف ایسے ہی مجھے اصرار کریں گے میں جھک جاؤں گا، یہ تو جھکنا میرے لکھا ہی نہیں، میری ماں نے ایسی تربیت ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھانسی پہ چڑھنا شہادت، یہ تو مقام بڑی دیر سے دیکھنا چاہتی تھی، بوڑھیا ہو گئی تھی وہ، اور گھر میں اپنی بہو کو کہا بس آج سے پودینے کی چٹنی سے روٹی کھائی جائے گی، بند کرو یہ سب کھانا پینا، سالن بھی نہیں پکے گا گھر میں، جب تک وہ جیل میں ہے یا دنیا سے رخصت ہوتے تک کسی سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ تو بالکل ان پڑھ تھی۔ مزے کی بات اور بھی بتاتے، گفتگو اتنی ادبی کرتی تھی کہ 8 دن تک گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے پرنسپل جو تھے وہ مولانا کے بردر ان لا تھے، تو وہ مولانا آئے کہ اماں جان آپ سے میں ساری بات نا شاعری میں کروں گا۔ 8 دن تک شاعری میں بات ہوتی رہی، پانی بھی مانگنے سب 8 دن بات ہوتی رہی۔ 8ویں دن وہ نے کہا میں اپنی بہن سے مدد لے سکتا ہوں، انہوں نے کہا لے لو۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ بھی ہار گئی، پھر دونوں ہار گئے، اور شمسی صاحب کا بڑا نام تھا۔ یہ اتنی انہوں نے ادب اور سن کے ہی اتنا کچھ ان کو یاد تھا، اور وہ یہ پھوڑا نکلتا تھا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے کہتی تھی کہ تو بیٹھ جا، اللہ نے تجھے ایک حکم دیا نکلنے کا، بس میں اللہ کے نام کی برکت سے کہتی تو بیٹھ جا، ختم ہو جا، وہ ختم ہو جاتا۔ لوگ بڑے بڑے یہی دم کرائے اپنی زبان میں کہتی تھی۔ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ دوسری بار کے غیر مطالعہ یعنی گہرے مطالعے میں شاذ و نادر ہی کوئی سوال جواب طلب باقی رہ جاتا ہے۔ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں، کہتے ہیں دوسری بار تو گہری نگاہ سے پڑھے گا نا تو کوئی سوال ہی نہیں رہ جائے گا باقی اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ بجارت بھیجی ہے، یہ پہیلی ہے، کیا ہے یہ جو ہم جس کے بارے میں ہم پریشان رہتے، قرآن شریف ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ عرب کے بدوؤں کو سمجھ آ گیا، بدوؤں کو نہ ان کو کوئی تعلق نہ کچھ، آپ تو پھر پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے سنا قرآن میں کہا یہ تو بالکل یہ ہمارا عام آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، سادہ باتیں، اس کے اندر کوئی ایسا فلسفہ تو ہے نہیں کہ ہمیں وہ ایسا کوئی بجارت دے دی جائے کہ پہیلی بوجھو جی یہ کیا ہے، یا ہمیں کہہ دیا کہ E=mc²، ایٹم بم کی طرح ہے جی، وہاں سے راز چرا کر لاؤ پھر تم کو اس کی ایکسپلینیشن ملے گی۔ اس کے لیے کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑتا، دل کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔
جب تک نہ ہو تو خود، تجھ پر نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ اس نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، جب تک تیرے اپنے دل پہ قرآن ہی نہ اترتا، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کشاف بہترین تفسیر لکھی گئی ہے صرف ناو پر، اور امام راضی نے تو عقل کی انتہائی کر دی نا، لڑا لڑا کی عقل، ایسی اتنی بڑی تفسیریں لکھی امام فخر الدین رازی نے، عقل کے پتلے تھے۔ کہتا وہ بھی تجھے قرآن نہیں سمجھا سکتے دونوں، جب تک نہ ہو تجھ پر نزول کتاب، تجھ پر یہ نازل نہ ہو فائدہ کچھ نہیں۔ کاش صاحب درس دیتے رہ جائیں، مولوی صاحب فوت ہو جائیں، ہزاروں علماء پہلے چلے گئے، ہزاروں بعد میں آ جائیں، تیرا دل نہیں کھلے گا نا، فائدہ کچھ نہیں۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا جاؤں، پھر ایک اور آئے کھٹکھٹاتا جائے، پھر ایک اور آئے، پھر ایک اور آئے، پھر ایک عالم دین آئے، پھر مجھ سے بڑا آئے۔ جب تک بھائی آپ ہی اندر سے دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ آپ کہیں گے خود ہی کھٹکھٹا کے چلا جائے گا، یہی ہوگا نا۔ ہماری تو آرام میں خلل نہ ڈالے، صبح گزرتی ہے جام کے ساتھ اور رات گزرتی دل آرام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ تو ہماری صبح شام کے افسانے ہیں ہماری زندگی کے۔ صبح محبوبہ کا پہلا میسج پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی محبوبہ کو بھیجتے ہیں، لڑکیاں بھی رات کو بھیجتی ہیں، صبح اس کو بھیجتی ہیں۔ ہاں جی، موبائل پہ سب آنکھیں سب سے پہلے موبائل ہی پکڑتے ہیں، موبائل کہاں ہے، اس پہ ہی پہلے یہی کام ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے برباد کر دیا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو۔ بزرگ بھی بڑے بڑے آ گئے ہیں، ساری رات فیس بک پہ شکایتیں آتی مجھے، کاش صاحب ابا جی کو سمجھائیں۔ میں ابا جی کو کیا سمجھاؤں؟ ہے جی، کہتے ہم نے غلطی سے کہیں فیس بک ان کو کر دیا، وہ لاگ ان ہو جاتے ہیں، سوتے ہی نہیں ساری رات۔ میں نے کہا کوئی اور کیا دن کو کام پہ نہیں جاتے، بس صبح لائک ہی کرتی ہے۔ میں کہ اچھا یا اللہ، اس بندے کو کیا کہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں یار۔ یہ دیکھو کوئی تویز، کوئی ابا جی کے لیے لڑکا دم کرانے آیا، ہائے ہائے کیا نوبت آئی۔ ماں پہلے بیٹے کے لیے پانی پڑھانے کے لیے آتی تھی، بھی لڑکا آوارہ ہو گیا، چلو ہو گیا، وہ تو جوانی تھی۔ ابا جی کو کیا ہو گیا بھائی؟ اچھی بلی مائیں فیس بک پہ ٹائم ویسٹ کرتی ساری رات۔ میں نے خود ایک قصہ سنا، ادھر شوہر بیٹھا ہے فیس بک پہ، ادھر بیوی بیٹھی، تو دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے مجھ سے شکایت کی کہ بھئی یہ ایسے ہے کہ یہ انہوں نے کہا اگر میں بیٹھا ہوتا ہوں فیس بک پہ تو یہ بھی تو اسکائپ پہ بیٹھی تھی سہیلیوں کے ساتھ۔ اور بچے تربیت خراب، بچے برباد، نہ ماں کو مقام ماں یاد رہا، نہ باپ کو مقام باپ یاد رہا۔ اس کے بعد یہ امیدیں کرنی کہ پھر اولاد فرما بردار، نیک، پاک، پکیزہ، باشعور، اخلاق والی ہماری بات مان۔ کس زندگی میں تم زندگی گزارتے ہو؟ اپنے مالک سے منہ موڑتے ہو تو پھر ان سے کہتے ہو کہ یہ اپنے مالک کی طرف توجہ کریں۔ یہ نہیں ہوتا، راتیں دن ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا بھائی۔ اور تو اور یہ تو ایک ہمارے یہ تاجر ہیں، اللہ ان تجار کو ہدایت عطا فرمائے۔ گورنمنٹ کہتی ہے 8 بجے بند کر دو دکانیں، نئے احتجاج کریں گے ہم۔ کسی نے کہا یہ کیبل بند کرو، احتجاج کریں گے ہم۔ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کو بند کرو، احتجاج کریں گے ہم۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی نسلوں کی نسلیں برباد کرے ان کے کردار کو، احتجاج کریں گے ہم۔ نہیں، پیسہ آنے دو، پیسہ آئے۔ مہذب معاشرے جن کو یہ کہتے ہیں، میں تو ان کو غیر مہذب ہی کہتا ہوں، وہاں بھی 6 بجے بند ہو جاتی دکانیں۔ نہیں، دن کو 12 بجے کھولیں گے، رات کو 12 بجے بند کریں گے۔ روشنیاں یہ اگر فرض کریں، یہ آپ تو نعمت ہی سمجھ لیں، یہ نعمتیں ہیں تو ضائع کر لو۔ کیا اتنا معاملہ بڑھ گیا، حکمران چاہیں بھی لگامیں ڈالنا تو نہیں ڈالنے۔ کیوں؟ اگر یہ کریں گے تو کل کو ان کو جتانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا جو یہ ڈونیشن دیتے ہیں؟ ہاں جی، کہاں سے آئے گا؟ ایم این اے سے ایم پی اس کو جو کھڑا کر کے پھر یہ تاجر حضرات پیسے پیش کرتے ہیں، جی ہماری فلانی یونین تاجروں کی یونین ہے جی، ہم 20 کروڑ میں چندہ دیتا ہوں جی، 40 کروڑ میاں صاحب آپ بھی کچھ بولا۔ وہ میں نے ایک تاجر کا حرم شریف میں سنا، کہتا میں دونوں کو ہی دیتا ہوں، دونوں پارٹیوں کو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا 2 بھی جیت گیا بھائی، کام تو مجھے ہی پڑنا ہے۔
اس نے کہا میں پھر بلاتا، کہتا ہے ایسے وقت میں ہوں، ایک کو گھر بلاتا ہوں، ایک کو وہاں بلاتا ہوں، ایک کو ایسے وقت میں بلاتا ہوں کہیں دوسرا نہ آ جائے۔ کھانے کعبے میں بیٹھے، وہ مکہ شریف میں بیٹھے، ہماری باتیں میں کہا سبحان اللہ بڑی بات ہے جی، کہتا میں دونوں کو ہی دیتا ہوں لیکن ایک وقت میں کاشف دونوں کو نہیں بلاتا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ اس لیے دونوں میں سے ایک جیت گیا، کہتا فلان تھا پھر اس کو لے گیا اپنا کام پرائم منسٹر ہاؤس سے کرانے کے لیے، وہ تھا اس کو لے گیا میں۔ تو میرے عزیز، یہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن شریف پڑھنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تصورات کو سیدھا کر دے، اور کچی پکی جیسی بھی ناقص نیکیاں ہیں اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی ہمیں صالح معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، بگڑی اولادوں کو یا الہی صالح اولاد بنا، بگڑے والدین کو یا الہی صالح والدین بنا، اپنی صحیح اسلامی ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی معاشرے کو حیا والا معاشرہ بنا، یا الہی فحاشی اور بدکاری کو یہاں سے ختم فرما، ہمیں اپنے مصروف زندگی میں سے اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو لوگ گھروں سے جا چکے ہیں اور گم شدہ ہیں ان کو اپنے پیاروں میں ان کو لا کر ملا، جو لوگ بیمار ہیں کسی بھی لحاظ سے جسمانی روحانی اخلاقی طور پر ذہنی طور پر، یا الہی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی جو جتنے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما، جو ہم زندہ ہیں ہماری بھی مغفرت فرما۔ یا الہی اسلام پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، اللہ اس کی نصرت فرما، مسلمین کی نصرت فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، اس کے مخالفین کو ہدایت عطا فرما، ہدایت قسمت میں نہیں تو نیست و نابود فرما۔ الہی ہم پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔